ایک شرابی پر اللہ کی رحمت۔ ایک روایت ہے کہ برسوں پہلے کسی گاؤں میں ایک شخص اپنے خاندان سمیت رہا کرتا تھا۔ وہ بہت بدجلن اور برا انسان تھا، ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتا۔ گاؤں کا کوئی بھی شخص اس کو پسند نہیں کرتا۔ وہ شخص محنت مزدوری کر کے جو کچھ بھی کماتا، اس کا زیادہ تر وہ اپنی شراب پینے کی عادت پر لت۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی بچے مفلس کی زندگی گزار رہے تھے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور اس آدمی کے جسم میں شراب خون کی جگہ لے رہی تھی۔ وہ اپنے خاندان کے لیے جس قدر محنت کرتے جا رہا تھا، اس کی قدر اس کی صحت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ جسے ہی اس کے گاؤں والے بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ اسی وجہ سے کوئی بھی اپنے یہاں مزدوری کا کام نہیں دیتا تھا۔ ہمیشہ ہی اسے کام کے لیے کسی دوسرے گاؤں کی طرف جانا پڑتا تھا۔ اس کی بیوی کچھ نہ کچھ سلائی وغیرہ کر کے اس کا ہاتھ بٹاتی تھی، لیکن اب وہ بہت زیادہ بیمار رہنے لگا اور ایک دن ایسا آیا کہ وہ بیچارہ مر گیا۔ اس کی میت اس کے آنگن میں رکھی گئی۔ اس شخص کے بچے اور اس کی بیوی اس کے پاس بیٹھے اپنے آخری سہارے کی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ بھی ہو، بچوں کے لیے ان کا باپ دنیا کا سب سے اہم شخص ہوتا ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر تکلیف دینے والی بات یہ ہے کہ گاؤں میں ہر گھر کو پتہ چل چکا تھا کہ اس آدمی کی موت ہو گئی، لیکن کوئی بھی اس کے گھر نہیں آیا۔ اس کی شراب پینے کی عادت کی وجہ سے گاؤں کے لوگ اس سے نفرت کرتے تھے، لہٰذا اس کی بیوی کو ہی اب آخری رسم کی ذمہ داری اٹھانی پڑی۔ وہ نیک عورت اپنے معصوم بچے کو اپنے باپ کی میت کے پاس بٹھا کر بازار گئی۔ اس کے لیے کفن خریدا اور ایک غسل دینے والا شخص کو بلا لائی جو اسے غسل دے سکے، اور گاؤں کے قبرستان میں جا کر اس نے قبر کھودنے والے شخص اس کی قبر کو تیار کرنے کے لیے بھی کہا۔ اس کے بعد وہ گھر واپس آ گئی۔ بچوں کے غم اور پریشانی کے عالم میں ماں سے لپٹ کر رونے لگے اور ایک گھر رونے دھونے کی آوازوں سے بھر گیا۔ اس کے بعد میت کو غسل دیا، جبکہ شام ڈھلنے کو تھی اور مغرب کا وقت قریب تھا۔ مغرب کی نماز کے بعد اس کا جنازہ لے کر جانا تھا، لیکن گاؤں کا کوئی بھی آدمی اس کا جنازہ اٹھانے کے لیے نہیں آیا۔ اس عورت نے کئی گھروں میں جا کر جنازے کے لیے منت کی، ان سے گڑ گڑائی، لیکن کسی کے دل میں انسانیت نہیں جاگی۔ آخرکار اس عورت نے جو جمع پونجی جمع کر رکھی تھی، اس میں سے 2 مزدور منگوائے جنہیں جنازہ قبرستان تک لے جانے کے لیے تیار کیا، اور اس طرح اب اس آدمی کا جنازہ قبرستان پہنچ گیا۔ لیکن قبرستان میں اس آدمی کی میت کا منظر رلا دینے والا تھا۔ ایک اکیلی عورت میت کے پاس کھڑی تھی، انتظار کر رہی تھی کہ کون آئے گا اور اس کا جنازہ پڑھائے گا۔ رات کا اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ قبرستان کے قریب ہی ایک پہاڑی تھی جس پر ایک بزرگ رہا کرتے تھے۔ وہ اللہ کے نیک بندے اور ولی تھے۔ گاؤں کے سبھی لوگ ان سے نصیحت لیا کرتے تھے اور انہیں اپنا پیر اور مرشد مانتے تھے۔ وہ بزرگ شخص آج تک اسی پہاڑی سے نیچے نہیں اترے، لیکن آج انہوں نے پہاڑی کے کنارے پر کھڑے ہو کر قبرستان میں دیکھا اور وہاں ایک عورت کا میت کے پاس کھڑا پایا تو وہ تیزی سے پہاڑی سے نیچے اترے۔ یہ ایک غیر معمولی بات تھی، کیونکہ انہیں آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ ان کے نیچے آنے کی خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا کا سارا گاؤں قبرستان پہنچ گیا۔ انہوں نے میت کے پاس پہنچ کر اس کی بیوی سے کہا کہ بیٹا تم فکر مت کرو، اس کا جنازہ میں خود پڑھاؤں گا۔ جیسے ہی انہوں نے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کہا تو گاؤں کے سارے مرد ایک ایک کر کے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے، اور اس طرح انہوں نے شرابی کی نماز جنازہ پڑھائی۔ دعا کے بعد پہاڑی والے بزرگ گاؤں والے سے فرمانے لگے کہ اے لوگو، مغرب کے سے کچھ وقت پہلے میں اپنی عبادت گاہ میں بیٹھا تھا، میری اچانک آنکھ لگ گئی اور جان آواز نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، جاؤ نیچے قبرستان میں ایک عورت اپنے شوہر کے جنازے کے ساتھ موجود ہے، اس میت کا جنازہ پڑھانے والے
کوئی نہیں، لہٰذا آپ جاؤ اور اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ۔ اللہ پاک نے اس کو معاف کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے پہاڑی کے کنارے پر کھڑے ہو کر جب قبرستان میں دیکھا تو وہی منظر پایا، اس لیے میں اس کام کے لیے نیچے اترا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے اس کی بیوی کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، اے نیک عورت، تو مجھے یہ بات بتا کہ یہ شخص ایسا کون سا کام کرتا تھا جس کی وجہ سے اس پر ایسا زبردست اللہ کی رحمت نازل ہوئی؟ وہ عورت کہنے لگی، حضرت، یہ تو ہر وقت شراب پیتا رہتا تھا، دن بھر شراب خانے میں بیٹھا رہتا تھا، لیکن 3 کام ایسے تھے جو یہ ضرور کیا کرتا تھا۔ ان میں پہلے یہ ہے کہ میرا شوہر ہر رات شراب کے نشے میں رہتا تھا اور اسی حالت میں سو جاتا تھا، لیکن جیسے ہی صبح اس کی آنکھ کھلتی وہ نماز ادا کیا کرتا تھا۔ اس کی دوسری اچھی بات یہ تھی، اس نے اپنے بچوں کے ساتھ ہمیشہ 2 یتیم بچوں کی پرورش کی۔ ہمارے 4 اولاد میں سے 2 بچے ہمارے جبکہ 2 بچے یتیم ہیں۔ اور تیسری عادت یہ تھی کہ جب بھی اس کا شراب کا نشہ اتر جاتا تھا تو وہ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا۔ رات میں جب بھی اس کا نشہ اترا تو یہ گڑ گڑا کر اللہ پاک سے دعا کرتا کہ اے اللہ، تو ہی میرا مالک ہے، میری اپنی اس بری عادت پر قابو نہیں ہے، چاہ کر بھی اس سے بچ نہیں پا رہا ہوں۔ پتہ نہیں تو مجھے اس بری عادت کے بدلے جہنم کے کس کونے میں مجھے ڈالے گا۔ وہ انہی لفظوں کے ساتھ رات بھر اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتا رہتا۔ یہ سن کر وہ بزرگ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ اس کے بعد سب گاؤں والوں نے مل کر اسے دفن کیا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کسی بھی انسان سے حسد یا نفرت اس کی کسی بری عادت کی وجہ سے نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اسے بری عادت سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہر برے کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق دے۔ آپ سے گزارش ہے اس واقعے کو آگے اور لوگوں تک شیئر ضرور کریں۔ اسی طرح واقعے یا اسلامک معلومات حاصل